سیلاب ہر سال پاکستان کے شہری اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں ایک قیامت صغریٰ کا باعث بنتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف جانی بلکہ مالی نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر سال لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور املاک تباہ ہو جاتی ہیں، جس سے پوری قوم معاشی بحران کا بھی شکار ہو جاتی ہے۔ 2010 کا سیلاب موجودہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑی قدرتی آفت تھی۔ اس قدرتی آفت کی مشکلات کو قومی سطح پر کام کرنے والی تنظیمات اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والے اداروں نے بھی محسوس کیا۔ اسلامک ریلیف وہ واحد تنظیم تھی جس نے ابتدائی ایام سے سیلاب سے متاثرہ اضلاع، خواہ وہ آزاد کشمیر کی متاثرہ وادی نیلم کے علاقے ہوں یا خیبر پختونخوا میں نوشہرہ چارسدہ کے علاقے، سندھ میں ضلع ٹھٹھہ، بلوچستان میں نصیر آباد اور جعفر آباد، یا پھر جنوبی پنجاب کا سیلاب سے متاثر ضلع مظفر گڑھ ہو، اسلامک ریلیف پہلے دن سے ان تمام اضلاع میں بحالی کے کام کے لیے موجود تھی۔ جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں اسلامک ریلیف کی امدادی سرگرمیوں اور تعمیر نو کا پروجیکٹ اپنی نوعیت کا منفرد اور مالی لحاظ سے ایک مستحکم پروجیکٹ تھا۔ خدمت کے جذبے سے سرشار ٹیم نے متاثرین سیلاب کی اثر نو بحالی کے لیے دن رات انتھک محنت اور دلجوئی سے کام کیا۔ اسلامک ریلیف پنجاب ٹیم نے نہ صرف احسن انداز میں پروجیکٹس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا بلکہ اپنے پیچھے آنے والے دوسرے افراد کے لیے ایک مثال قائم کی۔ آئیے ہم اسلامک ریلیف فیملی کے چند پرخلوص اور محنتی افراد سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ میرا نام شوکت حجات ہے۔ کنٹری آفس سے جنوری 2011 میں یہاں یہی مزدہ گاڑی لے کے یہاں ملتان پنجاب آفس میں آیا ہوں اور آج تک اسی گاڑی پہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ کمیونٹی کے لیے اس میں کھاد، بیج، شیلٹر ڈور، روشن دان، ہر قسم کی چیز جس میں کھاد ہے، بیج ہے اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہنچانا، یہ میرا کام ہوتا تھا۔ سکولوں کا فرنیچر بھی اسی گاڑی میں لے جاتے تھے، جس میں ڈیسک ہے، بینچ ہے، سکول بیگ ہو گئے، بچوں کی کتابیں، یہ چیزیں کمیونٹی میں پہنچاتے رہے ہیں۔ اور یہ تو بڑی خوشی کی بات تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی جو امداد کر رہے ہیں یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ اور جو یہ لوگ ہماری ہیلپ کو کرتے تھے، کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی تھی کیونکہ کیچڑ، ریت، اس میں میری گاڑی اکثر پھنس جاتی تھی، اور جس وقت جہاں اسلامک ریلیف کے لوگ میرے پاس موجود نہیں ہوتے تھے، یہی کمیونٹی کے لوگ ٹریکٹر لے آتے تھے اور گاڑی سے سامان اتارنا، گاڑی کو نکالنا، اس کے بعد سامان لوڈ بھی کرا دیتے تھے۔ اور یہ چیز میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں کہ کمیونٹی کے لوگ اتنی ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ 2010 کا جو سیلاب تھا وہ سب سے اس میں دو چیزیں تھیں، لوگوں کو سب سے زیادہ امید بھی تھی اور لوگ مایوس بھی ہو چکے تھے۔ تو اس سچویشن میں جب وہاں جاتے ہیں اور وہاں کام شروع کرتے ہیں تو ایک بڑا سیلف آف آنر تھا کہ یو آر پارٹ آف اسلامک ریلیف۔ میرا آئیر کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن رہا اور مطلب میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا اور ان کے پرابلمز کو، فیمیلز کے کیا پرابلمز ہوتے ہیں یا کمیونٹی میں لوگوں کے ساتھ کیا پرابلم ہوتے ہیں، وہ میں نے کافی کچھ لرن کیا۔ میں سمجھتا ہوں اسلامک ریلیف نے بہت ایفرٹس کی ہیں، ہمارے تھرو اسلامک ریلیف نے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی اور ہم نے بھی اپنی بیسٹ ایفرٹس کی۔ کمیونٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو شروع میں بہت کم تھی ایکسیپٹنس، اویئرنیس کیونکہ کم تھی، کیونکہ اس لوور پنجاب کی طرف آرگنائزیشن کا ایک تو جو کانسیپٹ تھا وہ بھی کچھ ڈفرینٹ تھا اور لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اسپیشلی این جی اوز کو۔ لیکن جیسے ہی باقی، کیونکہ ایمرجنسی میں باقی لوگ بھی کام کر رہے تھے، لیکن ہماری کچھ اسلامک ریلیف کی کچھ ڈسٹنکشن اس طرح سے تھی کہ بالکل سٹارٹ میں، کیونکہ ابھی ہم لوگ یہاں پہ میٹنگ کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، تو رمضان شریف میں لوگوں کو وہ فوڈ پیکس جو دیے تھے وہ سب سے زیادہ ایک ڈسٹنکشن تھی جو لوگوں نے اس کو بھی اون کیا۔ بینگ اسلامک ریلیف امپلائی، ہم نے جو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ان کی ہیلپ کی، اس میں یہ ایک جو سین آیا تھا، لوگوں کے شیلٹرز وغیرہ بنے، اس میں سب سے جو بہترین اگزامپل ہے جس کو میں اپنے لیے پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ ایک بندے کا گھر جو ایک، کیونکہ وہ 100 سال سے وہاں پر رہ رہے تھے ایک بستی میں، ہمدانی والا میں، سلیمان نام کا شخص تھا، ٹھیک ہے، اس کے وہ لینڈ جو اونرشپ تھی وہ اس کی اپنی نہیں تھی، وہ باپ دادا کے لحاظ سے وہاں رہ رہے تھے۔ فلڈ 2010 کے بعد وہاں کا جو لینڈ کا اونر تھا اس نے کہا آپ کا گھر گر چکا ہے، اب آپ یہاں دوبارہ میں نہیں بنانے دوں گا۔
लेकिन मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी को यूज़ करते हुए एक और बंदे से बात की, रिक्वेस्ट की, और मेरी मोबिलाइजेशन और मेरे दोस्तों की, मेरी अपनी मोबिलाइजेशन और उस बंदे की मैं बड़ा थैंकफुल हूँ उस बंदे का कि उसने मेरी मोबिलाइजेशन और उस बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी में से 5 मरला जो ज़मीन है वो फ्री ऑफ कास्ट उसके नाम पे इंतकाल करवा दी, और उसके ऊपर उसी 5 मरले के ऊपर हमने उसका नाम शेल्टर बना के दिया। उसके बाद उसका जो सलमान साहब का जो बेटा पैदा हुआ है, मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि उसने इसी जो मेरा काम था जिसके ऊपर उन्होंने अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे मोहम्मद मेहरान रखा है। तो मुझे ये एक इमोशनल अटैचमेंट है कि भी एक बंदा आपके काम को तारीफ़ कर रहा है, आपके काम को मान रहा है कि हाँ मैंने उसके लिए कुछ किया है। बाकी सब बातें भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोगों के लिए बहुत सारा काम किया, शायद किसी ने ना माना, लेकिन इस बंदे को बहुत ज़रूरत थी और उसने दिल से उस बात को माना और अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे रखा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और शायद मैं सारी ज़िंदगी इस बात को याद रखूँ। To ensure proper supply chain, we have contacted directly to the manufacturers instead of third parties, due to which we have not only saved cost and time, but also fulfilled the promise of restoring life of vulnerables. बहुत अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पे, काफ़ी अर्सा हो गया, मुझे तकरीबन साल हो गया यहाँ काम करते हुए, और बाकी ये काम शाम करते रहते हैं, रोज़ का काम है ये। और बहुत अच्छे लोग थे, उनमें से तकरीबन काफ़ी चले गए हैं, अभी काफ़ी जो है ना ज़्यादातर नए ही हैं। खाना वाना बनाते थे और बना के फिर हम जो है ना इंतज़ार करते थे। काफ़ी जो है ना फील्ड पे से आते थे बंदे, तो जो है ना आते ही बस किचन में घुस जाते थे कि खाना वाना दे दो, बस जैसे कि पागल हुए होते थे। The emotional attachment with the communities and team is one of the golden memories which I will never forget in my whole life. इस्लामिक रिलीफ के कामों को मुतासरीन सैलाब किस निगाह से देखते हैं, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इन्होंने सानू हुनर सिखाया है। यहाँ इस्लामिक रिलीफ ने बहुत से काम किए, खास काम याद रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। इन्होंने दौरान इमदाद हमारी इज़्ज़त और नफ्स को कभी मजरूह नहीं किया। इस्लामिक रिलीफ साकू जो कुछ भी दिते वो भी बहुत कुछ दिते, उनके बाद जरा साकू सबक हासिल थे, उन्होंने मुतफिक रावण भी जरा ना साकू एक सबक सिखाए। इस्लामिक रिलीफ वाले बहुत प्यारे बंदे हैं, अच्छा गाली दसे ने साकू ने बहुत मदद दी है, साकू राशन पानी भी दीते, हर चीज़ दी ने साकू तरबियत ही बहुत अच्छी दे रहेगा। इन्होंने सानू अपनी मदद आप देता है, अपने मसले हल करने का ढंग सिखाया है। इस्लामिक रिलीफ वालों ने हमें जज्बा दिया है कि आगे हमने पढ़ना है, बस पढ़ना है, जो कुछ भी हो जाए हमने आगे पढ़ना है। इस्लामिक रिलीफ का यहाँ जब आए हैं तो जो मेरा तजर्बा है या मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ से हासिल किया है, एक तो इन्होंने हमारे में यूनिटी कायम की है, यानी इस इत्तेहाद का दर्स दिया। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी थी कि हर को वतन ते वाला है, उनकी ज़ात ते शुक्र है, जरा जहीं शहीं हर शा उन्हें बड़ा तामन किते गरीबे नाल, न तो सारी गुंजाइश तक कायन आई। उन्हें तो आसान है, जिन्हें कशा दी थी उन्हें तो बच्चे की हयाती दराज करे, अल्लाह उन्हें उम्र दराज करे, हक हलाल दा रिज़्क़ होवे, अल्लाह उन्हें दी साढ़े नाल बड़ा तामन कर गए।